اگر آج کوئی آپ سے کہے کہ اپنے گھر کی 3 چیزیں کبھی کسی کو مت دینا ورنہ گھر سے برکت ختم ہو جائے گی، رزق کم ہو جائے گا یا مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی، تو کیا آپ فوراً اس بات پر یقین کر لیں گے؟ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے اور آگے بھیج دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کیا واقعی یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے یا صرف لوگوں میں مشہور ایک بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جذبات سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں سے حقیقت جانیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ بات آپ کی ایک بڑی غلط فہمی دور کر دے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آسانی، عدل، محبت اور خیر خواہی کا دین بنایا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مدد کرنے، ضرورت مند کے کام آنے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور امانت کی حفاظت کرنے کی بار بار تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس ڈر سے کہ کہیں برکت نہ چلی جائے کسی ضرورت مند کو کوئی چیز دینے سے انکار کرتے تو اس سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، نہ کہ صرف لوگوں کی باتوں پر یقین کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر کی جھاڑو کسی کو نہ دو، بعض کہتے ہیں نمک نہ دو، اور کچھ کہتے ہیں آٹا نہ دو، اور کچھ کہتے ہیں کہ آگ یا دودھ نہ دو ورنہ رزق ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ایسی صحیح روایت نہیں ملتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ 3 چیزیں کسی کو ہرگز نہ دینا ورنہ برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کسی ایسی بات کو دین سمجھ کر بیان کرنا درست نہیں جس کی کوئی معتبر دلیل موجود نہ ہو۔ اسلام ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اصول سکھاتا ہے، اگر کوئی چیز کسی کی ضرورت پوری کر سکتی ہے اور اسے دین سے کوئی شرعی نقصان نہ ہو تو مسلمان کو حتی الامکان مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارا پڑوسی تھوڑا سا آٹا، چینی، نمک یا کوئی برتن مانگ لے اور ہم صرف اسے اس لیے انکار کر دیں کہ ہماری برکت ختم ہو جائے گی، تو کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ ہرگز نہیں۔ البتہ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر چیز ہر شخص کے حوالے نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا امانت میں خیانت کرتا ہے، چیزیں ضائع کر دیتا ہے یا واپس نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں احتیاط کرنا بالکل درست ہے۔ یہ احتیاط بدشگونی کی وجہ سے نہیں بلکہ عقل اور شریعت کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہ خود خیانت کرے اور نہ اپنی قیمتی امانت ایسے شخص کے حوالے کرے جو اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ یہی اصل اسلامی تعلیم ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز گناہ میں استعمال ہونے والی ہو اسے دینا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو یقین ہو کہ وہ چیز اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرنا درست نہیں، کیونکہ قرآن ہمیں گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے منع کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جائز ضرورت کے لیے کوئی چیز مانگ رہا ہو تو صرف وہم اور افواہوں کی بنیاد پر انکار کرنا اسلامی تعلیم نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں حدیث یا اسلامی راز کے نام سے پھیلائی جاتی ہیں، حالانکہ ان کا اچھی نیت سے بھی ایسی باتیں آگے بھیج دیتے ہیں، لیکن اچھی نیت غلط بات کو صحیح نہیں بنا دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی بات کو آپ کی طرف منسوب کرنے سے سختی سے منع فرمایا، اس لیے ہمیں ہر ایسی بات قبول کرنے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ پیارے ناظرین، اگر
آپ اب تک ہمارے ساتھ ہیں تو یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اسلام میں کسی بھی بات کو ماننے سے پہلے اس کی دلیل دیکھنا کتنی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مشہور بات کہ گھر کی 3 چیزیں کسی کو نہ دو صحیح حدیث نہیں ہے، تو پھر ایک مسلمان کو اپنے گھر کی چیزوں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اسلام نہ تو فضول خرچی کی تعلیم دیتا ہے نہ کنجوسی کی، بلکہ اسلام اعتدال سکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جس سے اسے واقعی ضرورت پوری ہوگی اور آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو اس کی مدد کرنا بہت بڑے اجر کا ثواب باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی، ان کے دکھ درد بانٹے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور ایک سچے مسلمان کی پہچان بھی یہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بار بار چیزیں لے کر واپس نہ کرے، امانت میں خیانت کرے یا جان بوجھ کر نقصان پہنچائے، تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آئندہ احتیاط کریں۔ یہ بدگمانی یا بدشگونی نہیں بلکہ حکمت ہے، کیونکہ اسلام ہمیں عقل سے کام لینے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ایک اور بات جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ برکت چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تھوڑے سے رزق میں بھی بے شمار برکت ڈال دیتا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی ہو تو بہت زیادہ مال بھی سکون نہیں دے سکتا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے رزق میں آسانی اور برکت کی خوشخبری دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ برکت کا تعلق اللہ کی اطاعت سے ہے، نہ کہ ان رسموں سے جو لوگوں نے خود بنا لی ہیں۔ ذرا اس معاشرے پر نظر ڈالنے، کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی غریب کے گھر میں آٹا ختم ہو جاتا ہے، کسی کے گھر چینی نہیں ہوتی، کسی کو برتن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا کوئی بیمار پڑوسی دوائی کے لیے مدد مانگ لیتا ہے۔ اگر ہر شخص یہ کہہ کر انکار کر دے کہ ہماری برکت ختم ہو جائے گی، تو معاشرے میں محبت، ہمدردی اور بھائی چارہ کیسے باقی رہے گا؟ اسلام تو ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ اس لیے ہمیں ہر اس بات سے بچنا چاہیے جو کہ لوگوں کو دین سے دور کرے یا اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کرے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بہت سے لوگ بغیر تحقیق کے ہر وائرل پیغام کو حدیث سمجھ کر آگے بھیج دیتے ہیں، حالانکہ دین میں ایک بات بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرنا بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بات ثابت نہ ہو تو ہمیں صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ اس کی کوئی معتبر دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا واقعی گھر کی 3 چیزیں کبھی کسی کو نہیں دینی چاہیے، تو آپ بڑے ادب سے جواب دے سکتے ہیں کہ اسلام ایسی کوئی عمومی ممانعت میں نہیں ہے، البتہ اگر کسی چیز کو دینے میں نقصان، خیانت یا گناہ کا اندیشہ ہو تو احتیاط کی جا سکتی ہے، لیکن اسے دین کا حکم یا حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ یاد رکھیے، شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے دل میں بے پناہ خوف ڈال دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے اگر یہ چیز دے دی تو رزق کم ہو جائے گا، کبھی کہتا ہے کہ اگر فلاں کام کیا تو نحوست آ جائے گی، جبکہ ایک مومن کا یقین صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، فراخی اور تنگی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آج ہم سب کو ایک عہد کرنا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی دینی بات سنیں گے تو پہلے اس کی تحقیق کریں گے، اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت ہو گئی تو دل و جان سے قبول کریں گے، اور اگر ثابت نہیں ہوگی تو اسے دین کا حصہ بنا کر ہرگز آگے نہیں پھیلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔